जिद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान एक तो नोबल अमन अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं, दूसरी तरफ उनके टाइगर्स तख्ते लाहौर से लेकर तख्ते कराची तक को हिला रहे हैं। ना दिन का वक्त देख रहे हैं, ना रात का वक्त देख रहे हैं। लगता ऐसा है कि जो सो चुका था वो पाकिस्तान, कैदी नंबर 804 का पाकिस्तान जाग उठा है। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान एक नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जब नामजद हुए हैं तो उसके बाद जितनी शरीकानु आग लगी है उसकी डिटेल्स में मैं थोड़ा सा जाऊंगा। यकीन करें कि वो कहते हैं ना, फिपड़ी फा ते छटे, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन हुई पड़ी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। हमारे निजाम अदल और इंसाफ का क्या ही कहना जनाब। मतलब एक शख्स जो अबडक्टेड है, जिसका पता ही नहीं है, बल्कि एक शख्स के 2 भाई, जिसका पता ही नहीं है, उसके ऊपर हमारे जज साहब कहते हैं कोई 10 दिन का और वक्त ले लें, कुछ नहीं होता। यानी 10 दिन का और वक्त ले लें, यानी खुद ईद मनाएंगे लेकिन 10 दिन का और वक्त ले लें। वाह वाह, क्या बात है। किस केस के अंदर यह हुआ है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और अब ढिटाई का लेवल देखिए कि हमारे वुजरा ने बाकायदा तौर के ऊपर एब्डक्शंस और गिरफ्तारियों को ओन करना शुरू कर। 2.5 साल में कम से कम इतनी गैरत और हमीयत बाकी थी, कह देते थे कि हम नहीं है इसके पीछे, और फिर अब तो ओन करना शुरू कर दिया है। इसका मुस्तकबिल क्या रहेगा वो भी तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश है कि आप जहां जहां मौजूद हैं वहां मौकूफ हो जाइए और दम बखुद होकर एहतजाज कीजिए। 2 दफा से ज्यादा नहीं करना। 2 दफा से ज्यादा किया ओवरडोज हो सकता है और उसकी सूरत में नुकसान की जिम्मेदारी सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार, ठीक है। टॉप स्टोरी जो है, कैदी नंबर 804 का पाकिस्तान जाग उठा। कराची के अंदर रात गए, रात तकरीबन कोई 9:30-10 बजे के करीब स्टोरी ब्रेक हुई। और वो स्टोरी, आई वॉज वन ऑफ दोज जिसने सबसे पहले ये खबर दी। पहला व्लॉग भी मेरा ही था। इमरान खान साहब का नाम जो है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद का नाम जो है वो नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है पार्टी सेंट्रम की जानिब से। और बहुत बड़ी स्टोरी थी। उसके बाद पब्लिक निकली है, कराची के अंदर पब्लिक निकली है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अब ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते रहे। अच्छा, बहुत सारे हमारे लोग हैं उसके अंदर एक्टिव हैं। इरफान जिलानी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब। इसके अलावा कुछ जगहों पे तो लीडर्स के साथ, कुछ जगहों पे लीडरलेस पब्लिक निकली है। लगता है ऐसा है कि इमरान खान यानी कप्तान खान का जो पाकिस्तान है वो जाग उठा है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो रद्द अमल भी जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है। वीडियो आपने शुरू में मुलाजा कर ली है और अब इसके असरात जो हैं वो पोस्ट ईद डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि ईद के बाद एक बड़ा लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा है। कोई गार्ड्स वार्ड्स नहीं होंगे, असलहे के बगैर वर्कर्स डंडे वगैरह, बर्चियां, भाले कुछ भी नहीं लेके आएंगे। केपी और पंजाब से आते हुए जहां रोका जाएगा वहां कंटेनर्स लग सकते हैं, वहीं पर धरना दिया जाएगा, खैमा बस्तियां लगा दी जाएंगी और उधर से उठने की नाम नहीं लिया जाएगा। नहीं हो सकता है कि लॉन्ग टर्म धरना भी दे दिया जाए। ये हमारे बहुत सारे दोस्त क्लेम कर रहे हैं। ये कार्ड्स के ऊपर पहले भी था वैसे। अब इसको हैपन कैसे करना है, हु विल मेक इट हैपन, ये डिसाइड होना बाकी है। आप देख लीजिएगा कि आलिया हमजा मलिक साहिबा रडार के ऊपर है, जुनैद अकबर साहब रडार के ऊपर है, भच्चर साहब रडार के ऊपर है। अभी इन्हीं को ही फिर जो है वो वार्न करते हुए
راوی تمغہ امتیاز وہ فرماتے ہیں یہ بات آپ نوٹ کر لیں، آج بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کارکنان کو اگر کسی نے بھی اڈیالہ کے باہر آ کر احتجاج کی کوشش کی تو اتنی مار پڑے گی ان کو کہ یاد رکھیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ عالیہ حمزہ کو کہوں گا بعد میں مت کہیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، دو تین چیزیں، ایک تو جن کو مار پڑنی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے 2.5 سال کے اندر یہ پھول برسائے جا رہے تھے بھائی جان؟ ٹھیک ہے، تو ابھی جو مار پڑے گی وہ مار بہت زیادہ ہوگی، پہلے پھول برسائے جا رہے تھے۔ 26 نومبر کو کیا ہوا ہے، اس کے بعد باقی دنوں میں کیا ہوا ہے، اور عالیہ حمزہ ملک تو واقعتاً رڈار کے اوپر ہیں، اور یہ والی چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ایون میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، تو ان کو ویسے ایکٹیو رہنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ بہرحال لانگ مارچ کی پلاننگ ہے، دھرنے کی پلاننگ ہے، پوسٹ عید جو ہے وہ بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف نے عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پر اڈیالہ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کون سی عدالت میں جائیں گے؟ تحریک انصاف کا ملوث حکام کو نوکریوں سے برخاست کرنے کا مطالبہ، اگر ججز اپنے ملاقات کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو عدالتیں بند کر دیں، شیخ وقاص اکرم۔ میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں، وہ ججز جو فیصلے نہیں کروا پا رہے ان کے خلاف کوئی ریفرنس لے جائیں جو فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ عملہ تبدیل ہوگا، نیا عملہ آ جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حالات سے لڑتے لڑتے انسان بدل جاتے ہیں، مشقیں تو وہی رہتی ہیں، میدان بدل جاتے ہیں، تو مشقیں وہی رہیں گی، میدان بدل سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا میرے خیال میں وائز پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، یہ دیکھیں جی، یہ اشتہار ہے، بلکہ یہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہی ہوگا، عید خیریت سے پہنچے سب اپنے گھر، این ایچ اے بنا رہا ہے ہر سفر محفوظ، اس کے اوپر جناب وزیر اعظم اور علیم خان کی تصویر ہے اشتہار کے اوپر۔ اور بھائی یہ این ایچ اے روڈز کو پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، یا ان کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے کوئی پاکستان سے پہلی دفعہ اپنے گھروں کی طرف جا رہا ہے؟ یار تو خدا کا خوف کریں، کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے کے آپ لوگوں نے لوگوں کے ٹیکس کے اوپر، کیا یار مطلب کس طرح کی آپ قوم ہے، اور ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے ان اخبارات کو، کیا کیجئے، یہ چلے ہی جا رہا ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں حال ہی میں، وہ فرماتے ہیں کہ 1 اپریل سے افغان شہریوں کو حراست میں لینے ملک بدر کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اسلام آباد وطن واپسی کے عمل میں صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا، اللہ کرے کہ یہ تعاون فراہم ہو۔ دیکھتے ہیں، اب آ جاتے ہیں انتہائی اہم کیس، اور وہ کیس ہے احمد نورانی کے دونوں مغوی بھائیوں کا۔ اس کے اوپر آج 10 دن کا مزید ٹائم لے لیا گیا، وہ کیسے، ذرا سماعت کا احوال سنیے گا۔ صحافی احمد نورانی کے اسلام آباد سے 11 دن سے آلریڈی 11 دن ہو چکے، لاپتہ 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست، تحریکی حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ کیس 7 اپریل کے لیے مقرر کر دیا، 7 اپریل کے لیے۔ سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ سے 7 اپریل سے پہلے تفصیلی جواب طلب کر لیا گیا۔ آج ہی اسلام آباد کو بھی تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ درخواست گزار والدہ کی درخواست پر جسٹس انعام امین منہاس نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور مزید وقت کی استدعا کی۔ آئی جی نے بتایا کہ ابھی کچھ ڈپارٹمنٹس کے رپورٹس آنا باقی ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا جب تک تمام رپورٹس نہ آ جائیں حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ آئی جی اسلام آباد کو تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے 10 دن دے دیے گئے ہیں، حکم نامے میں کہا گیا ہے، اور 21 مارچ کو سیکٹری دفاع داخلہ کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے، یہ نظام قانون ہے۔ آلریڈی 11 دن ہو چکے ہیں، 10 دن اور دے دیے گئے، یعنی 21 دن کے بعد، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنی اور مہلت ملے گی۔ تو یہ ہمارا نظام انصاف اور قانون ہے۔ ایک ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا فورم بچ گیا تھا پاکستان میں، میڈیا تو ویسے ہی مینج ہو چکا ہے، ایک اس پر سے بھی جب اعتماد اٹھ جائے تو عوام جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے تو کیا کریں؟ مطلب ایک وائز قسم کی اوپینین اس کے اوپر درکار ہے کہ کیا کرے عوام؟ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، باہر بھی نکل سکتے، گرفتار بھی ہوتے رہے، عدالتیں انصاف بھی نہیں دیں گی، میڈیا بھی نہیں بات کرے گا، تو کیا کرے پھر عوام؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ لیول کا خدا نخواستہ آپشن اور زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، بلکہ ابھی میں مبارکباد بھی دے دوں، ہمارے سینئر دوست ہیں سمیع ابراہیم صاحب، ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے 3 سال بعد۔ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ امریکہ روانہ ہو گئے، تو ایٹ لیسٹ ان کا نام ECL سے نکل گیا۔ بہت سارے لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب زیر عتاب ہیں، لیکن کیا کریں، یہ بڑی اچھی نیوز ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے، معذرت زیادہ بھی لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے، سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ذاتی خواہشات کے لیے قومی مفاد قربان کرنے کی سوچ قربانیوں سے بے وفائی ہے۔ ذاتی خواہشات کے لیے قومی مفاد قربان کرنے کی سوچ، اچھا یہ جو آپ وزیر اعظم بنے یہ قومی مفاد کے لیے بنے؟
اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. تو ایک کام کریں, کسی ماجے آجے شدے میدے کسی کو بھی بنا دیں وزیر اعظم, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مطلب یہ وہی بات ہے کہ کرنا وہی ہے, لیکن دکھانا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کر رہا. آگے جی یہ طلال چودھری صاحب کا سنیے, یہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کو بحیثیت وزیر اون کرتا ہوں. طلال چودھری یہ بحیثیت وزیر اون کر رہے ہیں. کل کو جب ان کا کوئی بندہ چکیا گیا نا تو ان کی چیخیں نہیں تھمنی. ان کو لگتا ہے ان کا آخری ٹائم ہے, آخری اقتدار ہے, اور اس کے بعد جو ہے جتنا جو کچھ کرنا ہے بس اسی میں کر لو. لیکن یاد رکھیے گا ٹٹ فور ٹیٹ, مکافات عمل, کرما, اس کو آپ بھول نہیں سکتے. اسی دنیا میں ہوتا ہے, مکافات عمل طے ہے, اٹل ہے, اسی دنیا میں ہوتا ہے. آگے چلیے, یہ بے نظیر شاہ فرماتی ہیں ہم ہارڈ ریاست کی بجائے کرول ریاست بنتے جا رہے ہیں. پیکا کا استعمال صحافیوں عام شہریوں کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے. ریاست کا موقف ہے یا تو آپ خاموش ہوگے یا ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے, نہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. یہ بے نظیر شاہ صاحبہ کا کامنٹ ہے جی. سلم جاوید کیا کہتی ہیں ادھر سنیے گا. وہ کہتی ہیں جس کو مرضی اٹھا لیں, جس کے مرضی پاؤں پڑ جائیں, اب ترلے کریں یا بدماشی کریں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نہ آپ کل قابو کر سکے تھے, نہ آج کر سکیں گے, نہ آئندہ کر سکیں گے. یہ ریالٹی ہے, الٹیمیٹ ریالٹی ہے. دنیا بھر میں کہیں پر بھی سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی جب بات کی گئی ہے تو دنیا نے منہ کی کھائی ہے. اور اب تو ڈیجیٹل ہینڈلنگ ہے بھائی, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو اشتہار کروڑوں روپے کا, یہ ایک فلائر کا کام ہے. ایک اچھا ٹویٹر ہینڈل ٹویٹ کر دینا, ایک فلائر اس سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرے گا جتنا آپ اخبار کے اوپر پیسے دے کے اخباروں کو بھی نواز رہے ہیں, پھر یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی نوکریاں چل رہی ہیں اور نوکریوں سے بھی نکلوا رہے ہیں. بہرحال منیف فاروق سنیے گا, وہ کہتے ہیں تحریک انصاف میں اگر کسی نے فارورڈ بلاک بنایا تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گا. فارورڈ بلاک بننے کی باتیں چل رہی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تر شیر عبد المروت صاحب کر رہے ہیں. اب اس کے کچھ حقائق ہیں, کچھ پیرلز ہیں, اگلے بلاگ کے اندر میں شیئر کروں گا کہ ڈرامہ بازی چل کیا رہی ہے. اس کے اندر سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ فارورڈ بلاگ بنا کر کچھ اچیو کرنے کا خمیازہ دیکھنا ہے, نتیجہ دیکھنا ہے, تو پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ پورا کے پی کے میرے ناتما کے پی کے بازوؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور پھر نکلا کیا, بابا جی کا ٹھلو. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.